نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين القريب الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آج حسد کے نقصانات کی تیسری نشست، اس پہ آج کچھ بات ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتے 2 بار یعنی پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال نامے بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے مگر وہ شخص اس کے درمیان، دوسرے بھائی کے درمیان جو عداوت ہو، ان کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ باز آ جائے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں، اللہ رب العزت کو عداوت رکھنے والا بندہ کتنا ناپسند ہے۔ بے وجہ کسی سے دشمنی رکھنے والا اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں سب کی بخشش کر دیتا ہوں مگر ان کی بخشش نہیں کرتا جو بغیر کسی وجہ کے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھتا ہے، بغض و کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں کرتا۔ کیونکہ حسد میں عداوت صرف حاسد کی جانب سے پائی جاتی ہے، لہٰذا دروازہ مغفرت کے بند ہونے کا معاملہ بھی فقط اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر فریق ثانی دوسرا شخص بھی جب اسے پتہ چلے کہ یہ مجھ سے حسد کی وجہ سے عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی ایسا کرنا شروع کر دے تو پھر حکم دونوں کے لیے یہی ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، پتہ یہ چلا کہ عداوت و دشمنی، حسد و کینہ اتنا برا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی اس بندے سے دور ہو جاتی ہے۔ مالک کائنات مغفرت سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اس وقت تک کہ جب یہ باز نہیں آتے، یعنی دشمنی کو چھوڑ نہیں دیتے۔ آئیے کچھ اولیاء کرام کے فرمودات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث سے آپ نے حسد کے بارے میں سماعت کیا۔ ایک ولی کامل ہے جن کا نام ہے حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا شخص وہ ہے جو حرام کھانے والا ہو، دوسرا وہ ہے جو غیبت کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ اور حسد ہو۔ یعنی حاسد بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا آگے انہی کا دوسرا فرمودات وہ لکھتے ہیں کہ حسد سے بڑھ کر بدترین اور نقصان دہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ حسد کا اثر دشمن سے پہلے خود حاسد کو 5 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! حاسد خود ان 5 امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اب سنیے وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جن میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلی ہے کبھی منقطع نہ ہونے والا غم۔ جو بندہ حسد کرتا ہے اس بندے کا کبھی غم ختم ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، بے اجر مصیبت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ مومن پر جب مصیبت آتی ہے یا کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اسے اجر عطا فرماتی ہے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حاسد ہوتا ہے وہ مصیبت میں بھی رہتا ہے، مگر مصیبت میں رہنے کے باوجود اس کے لیے اجر کوئی نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح نمبر 3، ناقابل تعریف اور لائق کے مذمت حالت، یعنی اس کی کبھی کوئی تعریف نہیں کرتا، وہ ہمیشہ مذمت کی حالت میں رہتا ہے، ہر کوئی اسے مذمت کرتا ہے، ہر کوئی اسے لان تان کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کی ناراضگی۔ حاسد بندہ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 5، توفیق الہی کے دروازے اس شخص پر بند ہو جاتے ہیں، یعنی اس بندے کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہ تنبیہ الغافلین میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا برا فعل ہے کہ اس سے دوسرے بندے کو وہ اثر تو کوئی نہیں پڑتا، مگر اپنے آپ پر یہ 5 طرح کے اثرات اس بندے پہ پڑتے ہیں۔ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حاسد کے علاوہ کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا، ہر وقت افسردہ طبیعت، پریشان خیال اور غم میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے حاسد کے علاوہ کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتے نہیں دیکھا، یعنی جس بندے پر ظلم کیا جاتا ہے، یہ جو حاسد ہوتا ہے یہ ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے اس پر ظلم کیا گیا ہو۔ جس پر ظلم کیا جائے تو وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، غم میں مبتلا رہتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح جو حاسد ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح مظلوم کی طرح جو ہے وہ بھی ہر ٹائم پریشان رہتا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کینہ پرور دیندار نہیں ہوتا، کینہ پرور دیندار نہیں ہوتا، لوگوں کی عیب نکالنے والا عبادت گزار نہیں ہوتا، چغل خور کو امن نصیب نہیں ہوتا، حاسد نصرت خداوندی سے محروم رہتا ہے۔ منہاج العابدین میں آپ فرماتے ہیں کہ حاسد اللہ کی مدد سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، یعنی حاسد کی اللہ رب العزت کبھی بھی مدد نہیں فرماتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں کہ حسد کے باعث حاسد کا دل اندھا ہو جاتا ہے، حسد کرنے کی وجہ سے حاسد کا دل اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت ختم کر بیٹھتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حاسد نہ بن تاکہ تجھے سوچنے سمجھنے کی تیزی نصیب ہو، یعنی اس بندے کو سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی جو بندہ حاسد ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت وہب بن منبہ کا فرمان ہے کہ حاسد کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب سامنے آتا ہے تو چاپلوسی کرتا ہے، یعنی بے جا تعریف کرتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، اور جب دوسرے شخص پر مصیبت آتی ہے تو اس بندے کی مصیبت پر یہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسد میں پوشیدہ آفات جاننے کے بعد ہر سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اس مرض سے بچنے یا خود سے اس کے دور کرنے کے لیے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر سنجیدگی کے ساتھ
لائے عمل تیار کرے، کیونکہ موت اچانک آ جانی ہے، عمل کی سعادت حاصل کرنے کی راہ میں اکثر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر لمحہ کوشش یہ کریں کہ ایسے برے افعال سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کچھ لوگ اللہ کی نعمت کے دشمن ہیں۔ عرض کی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی ان نعمتوں سے حسد کرتے ہیں جو انہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی۔ تو کسی اللہ کی نعمت دی ہوئی سے کسی سے اس کے ختم ہونے کی چاہت کرنا ہی حسد ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے کسی بھی برائی میں مبتلا ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمان آخرت کو برباد کرنے والے کسی مرض سے نجات حاصل کرنا چاہے تو پہلے اس مرض کے اسباب کو جان لے، پہلے اسباب جانیں کہ یہ مرض کیسے لاحق ہوا، کیونکہ جب سبب نہ رہے گا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فعل کبھی کے وجود کا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، وہ بھی نہیں رہے گا کبھی بھی، کیونکہ حسد و کینہ بھی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے، بلکہ دولت، احساس، شعور کے حصول، بعض وجوہات کی بنا پر بندے کو لاحق ضرور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان امراض سے نجات کے لیے بھی ایسے اسباب کا جاننا بہت ضروری ہے کہ جو ان نامناسب عادات میں مبتلا کروانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں مرض حسد و کینہ کی اصل کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 دشمنی، نمبر 2 عزت و شہرت، نمبر 3 اپنی حقارت کا احساس، نمبر 4 نعمت کے زوال کا خوف، اور نمبر 5 مقصود فوت ہو جانے کا خطرہ۔ اب ان تمام اسباب کو مثالوں کے ساتھ ترتیب اور تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ جب انسان کو کسی سے دشمنی ہو جائے تو یہ فطری تقاضا ہے کہ اسے اپنے دشمن کی تباہی، بربادی بہت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اس کا نعمتوں سے مالا مال ہونا، عزت و شہرت پانا، حسن و جمال سے مزین ہونا، حتیٰ کہ ہنسنا بھی ناگوار گزرتا ہے۔ چنانچہ دشمنی پیدا ہو جانا اکثر حسد و بغض کے مرض وجود کے آنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی تو حاسد چاہتا ہے کہ میرے دشمن سے یہ تمام نعمتیں زائل ہو جائیں، چاہے مجھے حاصل ہوں یا نہ ہوں، اور کبھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ انعامات اس سے چھن کر مجھے مل جائیں۔ اسی دشمنی والی علت کے سبب اہل کتاب مسلمانوں سے حسد کی لعنت میں گرفتار ہوئے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ أَيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب میں سے کثیر نے اپنے باطنی حسد کے باعث چاہا کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے، اس کے بعد حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا۔ جی ناظرین کرام، ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد
یہود کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد کے طور پر تھا۔ حسد بہت بڑا عیب ہے، مسئلہ سماعت فرمائیں، حسد حرام ہے، اور اگر کوئی حسد اپنے مال و دولت یا اثر وجاہت سے گمراہی میں کرے تو یوں سمجھے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے زوال نعمت کی تمنا حسد میں داخل نہیں اور نہ ہی حرام ہے۔ اس کو غیرت کہا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یعنی غیرت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہ کفر پہ آ جائے، تو ایسے بندے کی زوال کی نعمت کرنا غیرت کہلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ہمارا دنیاوی معاملات ہوں تو اس میں یہ جائز نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اس کی کچھ مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ موجودہ معاشرے میں ہر غریب محلے میں تقریباً ہر گھر میں بکثرت یہ حسد دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنے کسی رشتہ دار سے عداوت ہو جائے تو انسان قرابت داری کو یکسر بھلا کر تمنا کرتا ہے کہ کاش اس کا پورا خاندان ان کی ناک کٹ جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، زمینیں اور فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں، ان کی نوکری ختم ہو جائے۔ اگر اس کا یہ ساتھ نہ ہو تو اس کو سکون نہیں ملتا، پھر تمنا کرتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حسین و جمیل چہرہ بگڑ جائے، ہاتھ پاؤں ضائع ہو جائے، مال و دولت چوری ہو جائے، اسے ڈاکہ پڑے کہ گھر میں کچھ بھی نہ باقی رہے، کچھ بھی نہ بچے، اور اس کی بجائے یہ تمام نعمتیں مجھے مل جائیں۔ پھر اس کے برعکس پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو، ہمیں لوگ اچھا جانیں، اسے ہٹا کر ہمیں مقام عزت پر بٹھایا جائے، یہ ترستا رہے اور ہمارے گھر میں دولت و ثروت کی اتنی کثرت ہو کہ یہ ہمیشہ تڑپتے رہے ہمیں دیکھ دیکھ کے، اس کے بچے بھوکے رہیں، اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں، جبکہ ہماری اولادیں اچھی نعمتیں کھائیں، آسائشوں میں زندگی بسر کریں۔ کسی کی عزت و شہرت پر حسد ہونا یوں ہوتا ہے کہ کئی اسباب کا مرہون منت ہوتا ہے، مثلا علم و عمل، مال و دولت، حسن و جمال، کھیل کود، تقریر و بیان، قرات و نعت، اعلیٰ عہدہ، ذہانت، قوی قوت حافظہ۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت و شہرت سے حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو دراصل وہ اس کی عزت کے سبب اس کے زوال کی تمنا اپنے لیے اس کے اصول کا ارادہ رکھتا ہے۔ بعض اوقات کسی شخص کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ اسے بولنے کی طاقت بھی دی ہے۔ ایک علم ہوتا ہے وہ صرف تدریسی ہوتا ہے کہ وہ صرف پڑھا سکتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ تدریسی کے ساتھ ساتھ تقریری بھی ہوتا ہے کہ وہ بیان بھی کرتا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچانا، ڈیلیور کرنا، عام لوگوں تک اس کے پاس ایک فن ہوتا ہے، اسے فن خطابت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قاری بڑے ہوتے ہیں، اصول و ضوابط والے، مگر کچھ قاری ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بڑے اعلیٰ آواز سے نوازا ہوتا ہے، ان کے لب و لہجے میں ایسی نرمی ہوتی ہے کہ لوگ چاہت کرتے ہیں کہ ہم یہ قرآن پاک کی تلاوت اس سے سنیں۔ اسی طرح جو اچھا خطیب ہوتا ہے، جس کے پاس بولنے کا انداز ہوتا ہے، جس کے بولنے کا لہجہ اچھا ہوتا ہے، جس کی گفتگو میں مٹھاس ہوتی ہے، جس کی گفتگو میں فرقہ واریت نہ ہو، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جب دیکھی جاتی ہے کہ اس کے پاس اتنا علم کیوں ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، کہ یہ اتنا علم کیوں رکھتا ہے، اس کی اتنی شہرت کیوں ہے، اس کا لوگ احترام کیوں کرتے ہیں، اس سے لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں،
تو یہ چیزیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر بھی حسد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ عزت، یہ شہرت، یہ علم، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ تو سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہوں عزتیں عطا فرما دوں، جسے چاہوں رسوا کر دوں۔ احباب ذی وقار، آپ کے میرے کسی کے حسد کرنے سے کسی کا مقام کم نہیں ہوگا، کسی کی عزت کم نہیں ہو جائے گی۔ عزتیں مالک دیتا ہے، اور اس عزت کو اگر آپ نے چاہنا اور مانگنا ہے، اگر آپ بھی چاہت رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس مالک سے مانگے۔ آپ جو مالک سے مانگیں گے، مالک کائنات آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عزت اور شہرت مانگتے مانگتے آپ کہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں دور نہ ہو جائیں اور حسد کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد جیسی لعنت، حسد جیسا عظیم گناہ جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، آپ اپنے گلے میں ڈال کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے جس قدر ہو سکے آپ کسی کے اندر کچھ اچھی خوبی دیکھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، مالک کائنات اس کو اتنا نوازا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے، مجھے بھی عنایت فرما، مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، مجھے بھی یہ علم عطا فرما، مجھے بھی یہ حکمت عطا فرما۔ تو اگر آپ نے یہ مانگنا ہے تو اس مالک کی بارگاہ سے مانگیں۔ آپ کسی کے زوال کی اگر چاہت کریں گے تو اس پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مالک کائنات بھی آپ سے ناراض، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ علم مانگ رہے ہیں مگر کسی کا زوال دیکھنے کی تمنا بھی رکھتے ہیں، اسی عمل کو حسد کہا جاتا ہے، جس سے کسی دوسرے کا زوال ہو، اپنا عروج مانگا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں میرے بندے کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور ایسی تیری چاہت، حالانکہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ ہوگا وہی جو میری چاہت ہوگی، جو میں چاہوں گا ہوتا وہی ہے۔ انسان کی چاہت پہ کچھ نہیں ہو سکتا، انسان کی چاہت پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اس مالک کائنات کی عطا ہے، جسے جو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات طالب علم ہوتا ہے، وہ اپنے فہم و حافظے کی تیزی کے باعث اپنی کلاس بلکہ پورے دارالعلوم، بڑے مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، تمام اساتذہ کی نگاہ میں اس کی عزت و وقار قائم ہوتا ہے۔ سارے ٹیچر جو ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے ذہانت کی وجہ سے، اس کے فہم و فراست کی وجہ سے، اس کی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے، اس کا اپنے اساتذہ کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے، تو تمام اساتذہ اس سے عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو جب کچھ طالب علم، اسٹوڈنٹ یہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا قریب کیوں ہے۔ تو جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو یہ حسد ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حسن و جمال، ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ مخلوق کی نگاہ میں ایک نام پیدا کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی میٹھی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، معاشرہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے ان اچھے خصائل کو دیکھ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ حسد نہ کریں، بلکہ آپ بھی اپنے اخلاق کو بہتر کریں تاکہ آپ کا وقار بھی بنے۔ حسد کرنے سے آپ کا وقار نہیں بنے گا، کسی کے زوال کا سوچیں گے تو کبھی وقار نہیں بنے گا، بلکہ اور گرتے جائیں گے۔ اور یہاں سے آپ اگر دل کے اندر یہ چاہت رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ فزیکلی فٹنس جو ہے، آپ کی جسمانی جو بیماریاں وہ بھی لاحق ہو جائیں گی۔ آپ ہر وقت انہی کو سوچتے رہتے ہیں۔ بس آپ یہ سوچیں کہ جیسا اس کا اخلاق ہے، اس کے اخلاق سے آپ سیکھ جائیں اور ویسے سب کو جی کر کے بولو، سب کے ساتھ اچھے انداز سے رہیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں۔ بس آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اللہ رب العزت آپ کو بھی عزتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس برائی سے بھی بچیں اور عزت وقار بھی ملے تو آپ اپنے آپ پہ محنت کریں۔ اگر کسی کو دیکھ کے آپ نے جلنے کی بجائے اس سے یہ سیکھیں کہ وہ کس وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اچھا ہے،
اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، کیا اس کا بولنے کا انداز ایسا ہے، یا وہ دھیمے لہجے سے بولتا ہے، یا میانہ روی کے ساتھ رہتا ہے، تو اس بندے میں آپ جو خوبی دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عزت آپ کو ملے تو پھر حسد سے نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو ملے گی جب آپ اس کے ساتھ جیسی صفات اس کی ہیں ایسی عادات و صفات کو اپنے اندر لے آئیں، اپنائیں۔ اگر آپ یہ اپنا لیں گے تو یقیناً آپ میں وہ چیز پائی جائے گی، آپ کو بھی وہ عزت مل جائے گی جس کی آپ چاہت کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ چیزیں بھی ان اوصاف سے محروم حضرات کے لیے بے حد تکلیف اور رنج غم میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ حالانکہ اچھا اخلاق جو ہے، اچھا کردار جو ہے، یہ سب کو اچھا لگتا ہے، سب کو بھلا لگتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ حاسد کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح بعض اوقات کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی عزت و ناموری بھی حسد و کینہ کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ جب ایسے شخص کو خاندان میں نمایاں مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ لوگ اسے اپنی دعوتوں پہ بلاتے ہیں، اس کی شرکت کر لینے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اس کے گھر میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہو جانے کی چاہت کا اظہار بھی کرتے ہیں، چاہت بھی رکھتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں جو اس کی عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، تو اس پر بھی حسد ہوتا ہے۔ تو بات پھر وہی ہے کہ ہمیشہ کسی کی عزت و آبرو کو دیکھ کے آپ ویسا بننے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس اگر علم کم ہے تو آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ علم حاصل کرنے کے دور میں نہیں رہے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں تاکہ آپ کا بچہ اس عہدے پر بیٹھ سکے، عزت و وقار پا سکے، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں۔ اپنے اخلاق، آپ کے اخلاق کا اثر آپ کے بچے پر بھی پڑے گا۔ اگر آپ خدا نخواستہ حاسد ہوئے تو کل کو آپ کا بچہ بھی حاسد بنے گا، اس طرح آپ بھی برباد ہوئے، آپ کی نسل بھی برباد ہوگی۔ تو جو حاسد ہوتا ہے وہ علم بھی حاصل نہیں کر سکتا، جو حاسد ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس قدر ہو سکے اس لعنت سے بچیں، اس حسد سے بچیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اگر سنوارنا ہے، بنانا ہے، عزت چاہنی ہے تو آپ وہ بننے کی کوشش خود کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں کہ مالک کائنات آپ کو وہ ساری جو اس کے اندر طاقتیں ہیں، خصائل ہیں، عادات ہیں، مالک کائنات آپ کو عطا فرمائے۔ ہمیشہ اس کی چاہت کریں، کسی کے زوال کی کبھی چاہت نہ کریں۔ اگر دینے والے میں اور آپ ہوتے تو یقیناً زوال ہو سکتا تھا، مگر جو عطا فرمانے والی مالک کی ذات ہے تو وہ مالک کی ذات جب چاہے گی، جس کو جتنا چاہے گی اتنی عزت عطا فرمائے گی۔ تو آپ کی اور میری چاہت کے مطابق اللہ رب العزت نہ کسی کو عزت دیتا ہے نہ کسی کو ذلت دیتا ہے۔ مالک اس کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی خصائص کیا ہیں، عادات کیا ہیں، وہ میرے کتنا قریب ہے، میرے محبوب کے کتنا قریب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کس قدر پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ظاہر ہے لوگوں میں اس کا وقار بھی ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں میں وقار ہوتا ہے تو اس پر حسد کرنے سے کچھ نہیں بنے گا، بلکہ آپ بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ آپ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں، علم حاصل بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کون سا ایسا وظیفہ کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، تو میں آپ کو ایک ہی وظیفہ بتا رہا ہوں، ایک ہی عمل بتا رہا ہوں، اگر وہ آپ کر لیتے ہیں تو یقیناً 100% مالک کی کائنات آپ کو عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ دونوں جہانوں میں آپ کو اللہ رب العزت دنیا کی نگاہوں میں بھی عزتیں عطا فرما دے گا۔ بس وہ ایک ہی راز ہے، میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بندے کو وقار والا بنا دیتا ہے۔ پوری مخلوق درود و سلام پڑھنے والے سے محبت کرتی ہے۔ پچھلے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جس میں ایک ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ اللہ رب العزت درود و سلام پڑھنے والے سے کیسے محبت کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے محبت کرتے ہیں،
تمام فرشتے کیسے محبت کرتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کرامن کاتبین، منکر نکیر، یہ سارے فرشتے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، بندے کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا، جو کرامن کاتبین نامہ اعمال لکھنے والے، بندہ مومن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ہمارا کام تھا اس کی نیکیاں گناہ لکھنے، اب کیا ہمیں اجازت ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے نہیں میرے فرشتوں، اب میرا بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، اب ایسے کرو اس کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر تم میرا ذکر کرو، میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو، پڑھیں گے کرامن کاتبین، اور یہ نامہ اعمال اس بندہ مومن کے کھاتے میں پڑ جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ محبت کرتا ہے، آقا کریم محبت کرتے ہیں، فرشتے سارے محبت کرتے ہیں، تو ظاہر دیگر مخلوقات بھی تو اس سے محبت کرتی ہے جو درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل امین فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ عرض کرتا ہے مولا اور کیا حکم ہے؟ فرمایا جا پورے آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب کو اعلان کر دو جس سے مجھے محبت ہو گئی ہے تمہیں بھی میں حکم دیتا ہوں خدا کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو اللہ درود و سلام پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے، تمام فرشتے محبت کرتے ہیں۔ پھر عرض کیا مولا اور کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل اب زمین پہ پھیل جا اور زمین پہ چلا جا، جو مجھ سے جس سے میں محبت کرتا ہوں تمام زمین والوں کو ندا دے دے سارے اس سے محبت کریں۔ تو یہ ساری محبتوں کا راز یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات محبت کرتی ہے تو پھر پوری کائنات محبت کرتی ہے۔ جب پوری کائنات اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، پوری کائنات اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو کچھ احباب ایسے ہیں جن کو حسد ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار میرا مشورہ ہے حسد کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے بنے، تاکہ آپ کو بھی اللہ عزتوں سے مالا مال فرما دے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات آپ سے محبت کرے، کائنات آپ سے محبت کرے گی، آپ کا دنیا بھی سنور جائے گی آپ کی، اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود پاک باعث برکت کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو پڑھا ہوا درود پاک ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے، یہ درود پاک درود شافعی ہے۔ اس درود پاک کی عظمت اور رفت کا اندازہ اس حقیقت سے لگائیں کہ جب امام شافعی نے رحلت فرمائی تو اس درود پاک کی بدولت ان کے لیے جنت میں کو اس طرح سجایا گیا جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، ان پر موتی یوں نچھاور کیے گئے جس طرح دلہن پر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ درود پاک وہ تھا جو آپ پڑھا کرتے تھے، اور آپ پڑھتے تھے اکثر ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ ذرا سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا درود شافعی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام برائے مہربانی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ دعا ہے مالک کائنات آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ مالک کائنات آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔